السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سنایا تھا کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے اللہ عز و جل کہاں تھے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے بتایا تھا۔ آج آپ لوگوں کو سنائیں گے کہ شیش علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری شیش علیہ السلام نے نبھائی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے آدم علیہ السلام کے اوپر نازل کیے، اس میں سے صرف 50 صحیفے شیش علیہ السلام کو ملے۔ تو شیش علیہ السلام نے اپنے والد کے احکام پہ اور اللہ کے حکم پہ اس کے بعد امت کی کمان سنبھالی۔ امت کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ، شہر کے اندر، گاؤں کے اندر، ہر طریقے کو اس نے عام کیا، کیونکہ سب سے پہلے مرنے والا انسان حابل تھا، اس وجہ سے کہ مرنے کے بعد کیسے دفنایا جائے، کیسے کفنایا جائے، سب اس نے اپنے والد آدم علیہ السلام کی موت سے اس نے سیکھا تھا۔ اس لیے ساری کی ساری امت اس سے ہر مسئلے میں سیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اس کے بعد زندگی چلنے لگی تو قابیل جس زمین پہ رہتا تھا، نرم زمین پہ، اس میں فسادات، برائیاں، زنا عام ہونے لگا، اور شیطان بھی اپنے شرکسوں سے بات نہ آیا۔ اس نے سب سے پہلے فتنہ جو شروع کیا تھا وہ تھا میوزک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے فتنہ بانسری بجائی۔ اس کی بانسری کے سر نے سب کے اوپر جادو کر لیا، حتیٰ کہ سارے کے سارے اس کے اوپر جمع ہو جاتے تھے، کیونکہ شیطان ایک انسانی شکل میں ایک انسان کا غلام بن کر انسان کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک غلام ہوں۔ اس نے سارے فن سیکھے ہوئے تھے، اس نے آتے ہوئے ہی انسانوں کو اس برائی میں لگا دیا، اور جب میلہ لگتا تھا ہزار عورتیں، ہزاروں مرد جمع ہوتے تھے تو یہ سر شیطان بجاتا تھا سارے کے سارے۔ اس کا یہ فن سننے کے لیے اس کے جادو میں مگن تھے۔ تو اس میں سے ایک پہاڑی شخص جو شیش علیہ السلام کی امت میں تھا، اس نے جا کے اس میلے میں دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ جیسے تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے کہ نرم زمین کی عورتیں خوبصورت تھی اور مرد سانولے کلر کے تھے، اور پہاڑی یعنی کہ شیش علیہ السلام کی امت میں سے عورتیں سانولے کلر کی تھی اور مرد خوبصورت تھے، کیونکہ جب پہاڑیوں میں سے ایک آدمی وہاں گیا اور آ کے شیش علیہ السلام کے آدمیوں سے کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، سادگی ہی سادگی ہے، وہاں تو سب کچھ ہے، میوزک ہے، عورتیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ان لوگوں نے سنا اور کہا کہ ہم بھی جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب میلہ لگا، پہاڑی لوگوں میں سے وہاں گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت کچھ ہی ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے سارے کے سارے وہاں بھاگنا شروع ہوئے۔ شیش علیہ السلام نے بہت سمجھایا، ان کو منع کیا، یہ سارے گناہ ہیں، زنا کرنا، برائی کرنا، شراب پینا، سارے کے سارے گناہ وہ کر رہے تھے، اللہ کی شرک ان لوگوں نے 1000 سال تک کبھی بھی نہ کیا، بس باقی ساری برائیوں میں وہ مبتلا تھے۔ شیش علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، ان لوگوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اسی ٹائم کمان سنبھالی ادریس علیہ السلام نے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ برائیاں نہ کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اوپر کئی نبی آئے، صرف رسول آئے تو 4 آئے، ان میں سے ادریس علیہ السلام بھی ایک رسول میں سے ایک رسول تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام اللہ نے ان کو وہ فن دیے تھے، سب سے پہلا انسان تھا جس کو پڑھنا آتا تھا اور لکھنا آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت طاقت اور قوت دی تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود ان کی امت کے آدمی باز نہ آئے۔ پھر اس نے یہ ارادہ کیا، اپنے ساتھ کچھ ایسے آدمی نیک ملا لیے اور جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اسلام نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جہاد کرنے والوں میں سے جو آدمی یا انسان پایا جاتا ہے وہ ادریس علیہ السلام نے
जिहाद को शुरुआत की थी। उसने अपनी फौज बनाई। जब इसकी फौज की तैयारियां देखते हुए काबिल की कौम ने भी कहा कि हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आज इदरीस अलैहिस्सलाम ने फौज जमा की और उनके ऊपर हमला कर दिया और अल्लाह ने इसे फतह से नवाजा, उनको कैद किया और माल गनीमत जमा कर ली, क्योंकि उस दौर में मान गनीमत खाना हराम था, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह ताला ने इस इनाम से नवाजा था कि आप जो भी जंग के दौरान माल गनीमत हासिल करें तो आपके लिए हलाल है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने फतह हासिल की और सबको अल्लाह के राह में तौबा करने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों ने इदरीस अलैहिस्सलाम की बात ना मानी वो मारा गया, हत्ता कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपना काम कर दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आज के बाद जो भी नेकी करेगा उसमें से इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अजर मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले बुराई इसी ने ही खत्म करवाई थी इस जमीन के ऊपर। उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत अरसा नबी रहे और अपनी दावत का काम जारी रखा। एक बार इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर इतना खुश हुए कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक जो भी भलाई के पीछे अजर देगा, इसलिए इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से ये गुफ्तगू की कि मैं इदरीस अलैहिस्सलाम खुश होने के बाद फरिश्ते से कहा कि मैं तवील जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने उसको अपनी पीठ में बिठाया और आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया, हत्ता के चौथे आसमान तक पहुँच गया और वहाँ से चौथे आसमान पे उसको मलकल मौत मिल गया और उसने कहा कि आप इदरीस को कहाँ लेके जा रहे हैं। उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इदरीस अलैहिस्सलाम का रूह चौथे आसमान पर कब्ज करो। तो इदरीस अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, हत्ता कि जो फरिश्ता उसको लेके गया वो भी परेशान हो गया। लेकिन अंबिया कराम के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी इजाजत के बगैर उनका रूह कब्ज नहीं किया जाता। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला के हुक्म से इदरीस अलैहिस्सलाम का रूह चौथे आसमान पर कब्ज किया गया। ये था शीश अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। इसके बाद आपको सुनाएंगे नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, क्योंकि यहाँ तक जो भी ज़मीन के अंदर इंसानियत थी उन लोगों ने कोई शिरक नहीं किया था। अब इसके इदरीस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सारी ज़मीन पे रहने वाले जो काबिल की कौम थी उन सब मिलके एक इदरीस अलैहिस्सलाम का बुत बना लेंगे और उसकी इबादत शुरू कर देंगे। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे नूह अलैहिस्सलाम ने इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया कराम संभाली। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।